خیال اظہار فرما رہے تھے، اور میں اب گزارش گزار ہوں جناب ساجد رضوی صاحب سے، صدر زینا پاکستان تشریف لائیں۔ خواتین و حضرات، بار بار اس طرح اعلیٰ صوت کے سامنے آنا بھی عجیب سا محسوس ہوتا ہے، اگرچہ پوری زندگی اسی ماحول میں گزری، انہی انوائرمنٹس میں گزری، لیکن عمر کے ایک تقاضا ہوتا ہے کہ جب آپ کے الفاظ آپ کی دسترس میں ہوتے ہیں، جب آپ اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، اور یقیناً اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں، اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ الفاظ میری دسترس سے نکل رہے ہیں، معاملات میری دسترس میں نہیں ہیں، تاہم ادب کا ایک خادم ہوں، ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح سے ادب کے سلسلے میں جو کچھ مجھ سے ہو سکے، وہ چاہے خون جگر ہی کیوں نہ ہو، سرو کیا جانا چاہیے، اور میں کرتا بھی ہوں۔ آج کا یہ جشن شوکت نوید اچانک نہیں، اتفاقیہ نہیں۔ جب میں یہاں حاضر ہوا تھا، اس سے پہلے شوکت نوید سے مسلسل گفتگو فون پہ ہوتی تھی امریکہ سے، اور مجھے لمحہ بلمحہ روز بروز یہ اطلاع ملتی رہتی تھی کہ وہ کس حد تک بیمار ہیں اور کس حد تک صحت یاب۔ یہ تمام باتیں میرے ذہن میں تھیں۔ جیسا ہی میں یہاں حاضر ہوا تو اپنے دوستوں سے ذکر کیا اس بات کا، اور یہ گواہ ہیں تمام حضرات جو یہاں پہ موجود ہیں، جو میرے قریب دوست ہیں، ان میں سیف محمد صاحب ہیں، خوش شوکت نوید ہیں، الیاس شاکر ہیں، یہ تمام احباب جانتے ہیں کہ میں نے آتے ہی یہ کہا تھا کہ میں ایک ایسی انفرادی تقریب کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا مرکز اور محور شوکت نوید ہو۔ وہ اسی سوچ کا ایک عمل ہے کہ جو یہاں پر آپ حضرات سب تشریف فرمائے ہیں۔ میں بے حد ممنون ہوں آپ سب کا۔ یقیناً شوکت نوید کا ابھی ایک طویل عرصہ ہے کہ انہیں زندگی گزارنی ہے۔ شوکت نوید کو ابھی بہت کچھ کہنا ہے شاعری کی زبان میں۔ یقیناً یہ یہاں پر ہم کوئی لفظ آخر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ امکانات کے در واہ ہیں، اور وہ مسلسل ان ادوار سے گزر رہے ہیں، ان تمام دروں کو سلام کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، جس کا میں جانتا ہوں کہ وہ کس طرح سے ان تمام چیزوں کو اپنے دسترس میں رکھے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، جب میں نے یہ جیسے کہا کہ اچانک نہیں تھا، ایک سوچی ہوئی چیز تھی جس کا عملی مظاہرہ آج یہاں پہ ہو رہا ہے۔ شوکت نوید کسی شاعر کا نام یقیناً ہے، لیکن جامع شخصیت ہیں وہ۔ انہوں نے اپنے تمام روز و شب انہوں نے محنت کی ہے، اپنے بال بچوں کے لیے جو کچھ کیا وہ سب پہ آیا ہے، اور ان کے خانوادہ یہاں موجود ہے، وہ سب جانتے ہیں اس بات کو۔ ایک تو بات یہ سب سے پہلے عرض کروں کہ میں کوئی باقاعدہ تقریر کو ذہن میں رکھ کے یہاں بات نہیں کر رہا آپ سے، جو کچھ وارد ہو رہا ہے وہ عرض کر رہا ہوں، اور وہ اس میں بہت سی خامیاں ہوں گی۔ یقیناً یہ کوئی کلام الہی نہیں ہے کہ جو اغلاط سے پاک ہو۔ یہاں جو کچھ بھی عرض کیا جا رہا ہے وہ ایک انسانی فکر کے تقاضے کے تحت کہا جا رہا ہے، اور اس میں بہت سی یقیناً غلطیاں بھی ہوں گی۔ میں آپ سے آپ کی سماعت کا، آپ کی حسن سماعت کا بے حد ممنون ہوں۔ یقیناً آپ حضرات اور خواتین وہ ہیں کہ جو ہر تقریب کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، میرے بعد جو آنے والے حضرات ہیں وہ یقیناً دنیا ادب کے انتہائی خوبصورت نام، بہت جگمگاتے ہوئے ستارے۔ اگر میں عتیق جیلانی صاحب کی بات کروں تو وہ ایک خاص ڈھب کے شاعر ہیں۔ وہ قافیہ سازی کی صنعت لگائی ہوئی ہے انہوں نے۔ میں جانتا ہوں کہ قافیہ جس طرح سے قافیہ بناتے ہیں اور جس طرح سے وہ ردیف کے ساتھ پیوست کر دیتے ہیں، وہ انہی کا کمال ہے۔ وہ یقیناً شوکت نوید پر جس طرح سے گفتگو فرمائیں گے وہ سند ہوگی، وہ اعتراف ہنر ہوگا۔ اسی طرح سے میرے بہت عزیز دوست یہاں پہ تشریف فرمائیں، مرزا سلیم بیگ صاحب
اردو کے استاد ہیں، جس طرح عطیر جیلانی صاحب ہیں، وہ بھی اردو کے استاد ہیں. میں نے بہت کچھ ان سے بولنا سیکھا ہے. اگرچہ سامنے نظامت کے حوالے سے ان کو سامنے لانے میں میرا بہت ہاتھ ہے، دخل ہے، لیکن یقین جانیے الفاظ کی در و بست اور الفاظ کو کس طرح سے ادا کرنا چاہیے میں نے ان سے سیکھا ہے. وہ نثر نگاری کے بہت مشاق استاد ہیں. یقیناً انہوں نے بہت سی کتابوں پر لکھا ہے اور وہ ہمیشہ لکھتے رہیں گے. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ آج جو وہ گفتگو فرمائیں گے جناب شوکت نوید کے لیے، وہ بھی اپنی جگہ ایک سند کا درجہ رکھتی ہے. میں ظاہر سی بات ہے ان علماء کے درمیان ایک جاہل محض آپ کی اجازت سے رخصت ہوتا ہوں. آپ سب کا شکر گزار ہوں. یقیناً بہت سے افراد ہیں کہ جن کا کارڈ پہ نام نہیں ہے، لیکن ان کا نام میرے دل پر ہے، میرے دل پر ہے. ان میں خالد جہانگیر، ان میں مجید راجپوت صاحب، ان میں جناب عارف صاحب، اور ایسے بہت سے نام اگر میں کسی طرح سے میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں تو آپ اس کو تقاضۂ ضعیفی سمجھ کے معاف فرما دیجیے گا. دوسرا یہ کہ یہاں میری بہن رانا ناہید تشریف فرمائیں. یہ خصوصی میری درخواست پہ تشریف لائیں. بہت کم جاتی ہیں، بہت کم آتی ہیں، لیکن انہوں نے زینہ پاکستان کو رونق بخشی. انہوں نے ساجد رضوی کی ہمت افزائی کی اور انہوں نے سب سے بڑھ کر شوکت نوید کی ہمت افزائی کی، جس کے لیے میں مشکور ہوں آپ کا. خواتین و حضرات، یقیناً ہر شخص کی، ہر منتظم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہو ادب کے لیے اور جس تقریب کو سجا رہا ہو اسے بھرپور طریقے سے سنوارے، اس کی صورت گری اتنی مستقل ہو کہ آپ کے اذہان پر اور قلوب پر نقش اس کا باقی رہے تا دیر. انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آج کی یہ تقریب ان تمام عوامل کے حامل ہے اور آپ کے ذہن و دل پہ نقش رہے گی. آپ کا بہت شکریہ.